وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ اور کوئی بھی جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ یہودی کہتے ہیں صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ صرف ان کی تمنائیں ہیں، یہ صرف ان کی اپنی امیدیں ہیں، اپنی طرف سے کہی ہوئی باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو ہی صرف جنتی سمجھیں۔ یہودی کہیں بس جنت ہماری، عیسائی کہیں بس جنت ہماری، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ تو ان کی اپنی تمنائیں ہیں، بس اپنی خواہشیں ہیں۔ ان سے کہیے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تمہارے پاس اس بات پہ کوئی دلیل ہے تو لاؤ، اگر تم سچے ہو تمہارے پاس اس بات پہ کوئی دلیل ہے تو لے کے آؤ کہ صرف تم ہی جنت میں جاؤ گے اور کوئی نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کون جائے گا، بلا من اسلم وجہہ للہ، بلکہ وہ شخص جس نے اپنا رخ اللہ کے سامنے جھکا دیا، جس نے اپنا رخ اللہ کے سامنے جھکا دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیک کام کرنے والا ہوا، تو ایسا بندہ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کا اجر اس کے اللہ کے پاس محفوظ ہے جنت کی شکل میں، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسے لوگوں پر موت کے وقت کوئی خوف نہیں ہوگا، اور انہیں آخرت میں کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنتی ہونے کے لیے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے اسلم وجہہ للہ وہو محسن، نیکوکار ہو اور اس کی زندگی کا رخ اللہ کی طرف، اللہ کو دیکھ کے چل رہا ہو۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ فارسی زبان میں اسلام کا معنی لکھا ہے الاسلام گردن نہادن، مسلمان کہتے ہیں سر جھکانے والے کو، سر جھکا کے زندگی گزارنے والا، احکام کی خلاف ورزی کرنے والا، فرائض کو چھوڑنے والا تو اکڑ کر زندگی گزار رہا ہے، سر جھکا کے نہیں زندگی گزار رہا۔ اللہ کے احکامات کی پابندی کر کے چلنے والا وہ حقیقی مسلمان ہوتا ہے، وہ حقیقی بندہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح مسلمان بنائے، ہمارے اندر عبدیت آئے، ہمارے اندر عبد والی صفات آئیں۔ ابھی ہم انسانی مجسمے میں ڈھلے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے اندر عبدیت تب کامل ہوگی جب ہم اپنے ہر کام کے اندر اپنے اللہ کے حکم کو اول نمبر پہ رکھیں گے، اپنی خواہش کو دوسرے نمبر پہ رکھیں گے۔ جو انسان اپنے جی کو، اپنے خواہش کو، اپنی نفس کی تمنا کو پہلے نمبر پہ رکھتا ہے، اللہ کے حکم کو ثانوی حیثیت دیتا ہے، وہ نفس کا غلام پہلے ہے، اللہ کا بندہ بعد میں ہے۔ اور جو بندہ اللہ کے حکم کو ترجیح دیتا ہے، اللہ پاک کے احکامات کو پہلے نمبر پہ رکھتا ہے اور اپنی خواہشات اور تمناؤں کو ثانوی حیثیت دیتا ہے، یہ بندہ اللہ کا غلام ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے۔ عبد کا مفہوم سمجھنا چاہیے۔ ہمارے زمانے میں غلام کلچر نہیں ہے نا، پہلے زمانے میں ہوتا تھا، بازاروں سے غلام مل جاتے تھے داموں کے عوض میں،
ایک بندہ غلام خرید کے لایا تو اس نے گھر آ کے اسے کہا بھئی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا غلام کا کوئی نام نہیں ہوتا، آقا جس نام سے بلائے گا وہی غلام کا نام ہوگا۔ کہا بھی آپ کی کھانے کی کیا ترتیب ہوتی ہے، کھانے میں کیا لیتے ہیں؟ کہتا ہے غلام کی کھانے کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی، جو آقا کھلائے گا وہ کھا لے گا۔ تمہارا لباس کا کیا دستور ہے؟ کہتا ہے غلام کے لباس کا کوئی دستور نہیں ہوتا، جو آقا پہنائے گا وہ پہن لے گا۔ یہ ہے غلامی، یہ ہے عبدیت، ہم سب کے اندر یہ آنی چاہیے۔ اور اس کو ایک مثال سے کہوں، ایک اللہ والے اپنے ایک جاننے والے متعلق کے گھر میں گئے تو دیکھا اس کا ایک چھوٹا بچہ بھی آیا ملنے کے لیے اللہ والوں کو۔ ان کی جیب کے اندر کوئی میٹھی چیز تھی، ٹافی نما، انہوں نے نکال کے اس بچے کو دی، بچے نے وہ لی نہیں۔ والدین نے بعض دفعہ تربیت کی ہوتی ہے کہ بیٹا کسی سے کوئی چیز نہیں لینی، کسی اجنبی سے کوئی چیز نہیں لینی۔ اس نے اسی تربیت کے مطابق ان سے چیز لینے سے انکار کر دیا۔ جب اس بچے نے انکار کیا انہوں نے پھر کہا کہ بھی لے لو۔ جب دوبارہ کہا نا تو اب بچہ ایک نظر دیکھے ان بزرگوں کی طرف، ایک نظر دیکھے اس ٹافی کی طرف، اور ایک نظر دیکھے اپنے والد کی طرف کہ لوں یا نہ لوں۔ اب بچے کی اس کشمکش اور کیفیت کو دیکھ کر وہ بزرگ رونے لگ گئے۔ متعلق جو تھے میزبان پریشان ہو گئے، انہوں نے سوچا کہ شاید میرے بچے کی یہ حرکت ان کو پسند نہیں آئی، تو کہنے لگے اجی آپ ناراض نہ ہو، بس ایسے ہی سمجھایا ہوا تھا بچے کو کہ بیٹا ہر ایک سے چیز نہیں لیتے۔ پھر بچے سے کہنے لگے بیٹا یہ تو ہمارے بزرگ ہیں تو ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں تو بابرکت، ان سے تو لے لیتے ہیں، بھلا ان سے تو لے لیتے آپ۔ بچے کو یہ کہنے لگے، وہ بزرگ فرمانے لگے کہ میں اس بات پہ نہیں رویا کہ اس بچے نے مجھ سے ٹافی کیوں نہیں لی، کہتے میں تو اس بات کو سوچ رہا ہوں کہ ہر مسلمان گناہ کے وقت بس یہ کیفیت بنا لیا کرے، بس یہ سوچ لیا کرے اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے کہ اے اللہ میں یہ کر لوں یا نہ کر لوں، میں ادھر کو قدم بڑھا لوں یا نہ بڑھاؤں، شراب کی بوتل کو ہاتھ لگا لوں کہ نہ لگاؤں۔ نوجوان ہمارے، آپ میرے مخاطبین صرف آپ نہیں ہوتے نا، بات پیغام آگے بھی جاتا ہے، اس لیے گفتگو اور سطح کی بھی کر لیتا ہوں۔ نوجوان زنا کے لیے قحبہ خانے جا رہا ہے، کبھی تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کے سوچے کہ میں اس طرف کو قدم اٹھا لوں یا نہ اٹھا لوں۔ والد کے سامنے اونچا بولنے والا کبھی تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کے سوچے کہ میرا اس سے اس لہجے میں یوں آنکھیں اٹھا کے بات کرنا اللہ کو پسند بھی ہے یا نہیں ہے۔ جھوٹی قسم کھانے والا تھوڑا سا تو سوچ لے کہ میں کس اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھانے لگا ہوں، تھوڑا سا سوچ لے۔ بہن کا بیٹی کا وراثت کا حصہ دبانے والا تھوڑا سا تو اللہ کی طرف رجوع کر کے دیکھے کہ میرا یہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک۔ ٹیبل کے نیچے سے رشوت لینے کے لیے ہاتھ بڑھانے والا تھوڑا سا تو اپنے ضمیر کو متوجہ کرے نا، اپنے آپ سے پوچھے کہ یہ میرے لیے جائز ہے یہ جائز نہیں۔ مصروفیتوں میں، غفلتوں میں نمازوں کو چھوڑنا، کبھی تو اپنے آپ سے پوچھے اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ میرا یہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک۔ وہ بزرگ فرما رہے ہیں یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے دل میں مٹھاس کی چاہت ہے، میٹھی چیز ٹافیاں اس کے دل کو بھاتی ہیں، اپنے نفس کی چاہت کے باوجود اس کے دل میں ہے کہ میں یہ لے لوں، دل میں ہے کہ میں یہ لے لوں، لیکن اس کو والد کی سمجھائی ہوئی بات مانے ہے، رکاوٹ ہے۔ اب دیکھ رہا ہے والد کی طرف، اگر والد سگنل دے، اشارہ دے،
اجازت دے تو لے لوں ورنہ نہیں۔ فرمایا مسلمان بھی ہر کام کے اندر یہ سوچنے والا بن جائے اگر اللہ تعالیٰ کے دین اور شریعت میں یہ جائز ہے تو کر لوں ورنہ اس سے قدم پیچھے ہٹا لوں۔ یہ بہت بڑا سبق ہے، یہ حقیقی اسلام ہے، یہ حقیقی اطاعت اور فرما برداری ہے، یہ حقیقی عبودیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک میں کیا فرما رہے ہیں؟ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ میری فرما برداری کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے، میری بات مانتے مانتے تم نے میرے پاس آنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری موت آئے اور فرما برداروں کی فہرست میں تمہارا نام نہ ہو۔ بھائیو فرما برداروں کی فہرست میں ہمارا نام، مان کر چلنے والا۔ اللہ کے سامنے سر جھکائیں گے تو مخلوق میں سر اٹھا کے پھریں گے۔ اگر یہ پیشانی اللہ کے سامنے نہ جھکی یہ در در پہ جھکے گی، پتہ نہیں کہاں کہاں کی خوش آمدیں کرنی پڑیں گی، کیونکہ یہ اللہ کے سامنے نہیں جھک رہی۔ جو سر اللہ کے سامنے جھکتا ہے اللہ اسے غیر کے سامنے جھکنے ہی نہیں دیتے، اسے غیر کا محتاج ہونے ہی نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار بن کے چلیں گے، اللہ پاک دنیا آخرت کی تمنائیں پوری فرمائیں گے، ہمیشہ کی آخرت کو اچھا فرما دیں گے۔ اس لیے بھائیو اطاعت اور فرما برداری کے اندر ہم سب کا اپنا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ربنا لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا، صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين،